ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ ولما اور جب برزوا آمنے سامنے ہوئے، ولما برزوا اور جب یہ طالوت اور ان کا لشکر یہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوت جالوت کے، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوجوں کے آمنے سامنے ہوئے۔ جالوت اس وقت ایک بہت بڑی طاقت کا نام تھا۔ کچھ فوجیں دنیا میں بڑی مشہور ہوئیں، کچھ قومیں دنیا میں جنگجو قومیں بڑی مشہور ہوئیں، کچھ جیسے یہ چنگیز خان بڑا مشہور ہوا، ہلاکو خان بڑا مشہور ہوا، اس طرح کچھ اور ایسے سپہ سالار اس طرح مشہور ہوئے جنہوں نے جنگیں لڑیں اور بہت بڑے علاقوں پر فتوحات کی اور بہت بڑا غلبہ اور فتوحات حاصل کی۔ اسی طرح جالوت بھی ایک بہت بڑی فوج کا سربراہ تھا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً یہ 300 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت دنیا کے کئی حصوں پر جو جالوت تھا اس کی حکومت تھی، اور ناقابل شکست تصور کیا جاتا تھا اس کی فوج، اور یہ ناقابل شکست تصور کیے جاتے تھے، جیسے منگول کبھی ناقابل شکست تصور کیے جاتے تھے، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے کبھی ناقابل شکست تصور کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے کفر کی اس طاقت کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب فرمایا اور اس کو بنی اسرائیل کی یہ فوج اور لشکر دے کر روانہ کیا۔ لیجئے اب یہ لوگ طالوت اور ان کی فوجیں بنی اسرائیل جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، فوجیں آمنے سامنے۔ ولما برزوا لجالوت جب یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے، وجنودہ اور اس کی فوجوں کے، قالوا کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ عطا فرما، علینا ہمیں، صبرا صبر، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہمیں صبر نصیب فرما، ہمیں صبر نصیب فرما، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی پر، القوم قوم، الکافرین کافر، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔
وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ انہوں نے دعا مانگی۔ اہل ایمان کا وتیرہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے دعوے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی برتری کے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا جب بھی دعویٰ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور وہ اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ ہم نے کل پڑھا کہ ایمان والے کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹی فوج کو بڑی فوج پر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے پر غالب اور فتح یاب فرما۔ فہزموا، پس انہوں نے شکست دے دی، یعنی بنی اسرائیلیوں نے شکست دے دی، ہم ان کو، فہزموہم انہوں نے شکست دے دی ان کو، فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ وقتل، اور قتل کیا، داود، حضرت داود علیہ السلام نے، جالوت کو، اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ حضرت داود علیہ السلام وہی ہیں جو بنی اسرائیل کے بہت معروف نبی اور پیغمبر گزرے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا زیادہ تذکرہ اگلے پاروں میں آئے گا، اور بالخصوص 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر خصوصاً تذکرہ آئے گا۔ جب یہ قتل کیا ہے حضرت داود علیہ السلام نے، یہ اس وقت تک اللہ کے نبی نہیں بنے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ ان کا کام ہوتا تھا اپنے بڑے بھائیوں کو اور والد صاحب کو کھانا اور پانی پہنچانا، ان کا کام یہ تھا۔ ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی وہ اس لشکر میں موجود تھے، اس لشکر کے سپاہی تھے۔ یہ چھوٹے تھے تو یہ ان کو نہ کھانا پانی اور اس طرح پہنچایا کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ لڑائی ہوئی نا تو کسی طرح یہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے پاس ایک اللہ کی مدد دیکھی ہے، ان کے پاس ایک غلیل تھی کہ جن سے وہ کیا جاتا ہے، چیزیں ماری جاتی ہیں، چھوٹے موٹے پرندے مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلیل میں ایک چیز رکھ کر، چھوٹا سا کوئی پتھر کنکر رکھ کر وہ مارا، اور جالوت پورا زرہ کے اندر، خود سر پہ خود اور باقی جسم کے اوپر زرہ، وہ محفوظ تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں نہیں مر سکتا۔ یہ آنکھیں اور یہ جگہ تھوڑی سی یہ کھلی ہوئی تھی۔ حضرت داود کا نشانہ یہاں لگا اور اس کے سر میں گھس گیا، اس سے موت ہوئی اس کی۔ جب مسلمان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ ایسے مدد فرماتے ہیں۔ غزوہ بدر میں یہی ہوا، غزوہ بدر میں یہی ہوا کہ دو بچوں نے، اور اتنے چھوٹے بچے تھے کہ اگر وہ کوئی تلوار کوئی نیزہ بھالا اٹھا لیتے ہیں تو ان سے اٹھائی نہیں جاتی۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں اس وقت کا سب سے بڑا کافر، جو بیک وقت عرب کا چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا، اور اپنی عقل سمجھ بوجھ فہم و فراست دانائی کی وجہ سے وہ چیف آف آرمی وہ بھی تھا، چیف جسٹس بھی تھا۔ ابو الحکم اس کا لقب تھا، ابو جہل جس کو قرار دیا گیا۔ ابو الحکم کا آپ اگر آج کی زبان میں ترجمہ کریں تو چیف جسٹس، ابو الحکم چیف جسٹس، فیصلے کرنے والا، حکمت والا، عقل والا، سمجھ والا۔
جس نے دنیا سے جنگیں لڑی ہوئی تھی اور جس کی سمجھ بوجھ کا یہ عالم تھا، ابو جہل جس کو کہا گیا بعد میں عمر بن حشام، اس کی سمجھ بوجھ کا یہ عالم تھا کہ اس نے دنیا کی 3 بڑی طاقتوں کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رکھے تھے. دنیا کی 3 بڑی طاقتوں کے ساتھ تجارتی معاہدے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ تو نہیں کر سکنے والا نا. تو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ویسے ہی اس کا نام لے کے دعا نہیں مانگی تھی. وہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اسی لیے اس کے اندر تکبر بھی اسی درجے کا تھا. وہ کہتا تھا میرے پائے کا، میرے لیول کا بندہ ہی کوئی نہیں. اور مکہ اور ارد گرد کے جتنے علاقے تھے ان سب میں وہ بلا شرکت غیر حکمران تھا. اس کے بعد حرف آخر ہوتی تھی. لیکن کن کے ہاتھوں اللہ نے مروایا؟ 2 بچوں کے ہاتھوں. سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں بچوں کی عمر 9 اور 11 سال تھی. 9 اور 11 سال. تو یہ جب مسلمان اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے، چاہے وہ اس دور کا تھا، چاہے وہ پچھلے دوروں کا تھا، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا، پھر پوری کائنات اس کی پشت پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی مددگار اور اس کی معاون بنتی ہے. یہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کا حکم ان کے ساتھ چلتا ہے. تو وقتل داود، اور معصوم بچے داود نے قتل کر دیا جالوت، اس وقت کے بہت بڑے ایک جنگجو کو. وآتاہ، اور پھر اللہ نے عطا فرمائی اس داود کو، پھر اللہ نے عطا فرمائی الملک، کا بادشاہت بھی عطا فرمائی. والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. وعلمہ، اور اللہ نے سکھایا ان کو مما یشاء، جو کچھ اللہ نے چاہا. وعلمہ مما یشاء، اور جو کچھ اللہ نے چاہا ان کو سکھایا. ولو، اور اگر ولولا، اور اگر نہ دفعو، دور فرماتے اللہ تعالی، ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ تعالی دور نہ فرماتے الناس، لوگوں کو، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو دور نہ فرماتے بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے، اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتا، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتا لفسدت، تو فساد برپا ہو جاتا الارض، زمین میں. یہ جہاد کی، قتال کی حکمت بیان کی جا رہی ہے. اللہ نے جہاد کیوں مشروع فرمایا، جہاد کا حکم کیوں فرمایا، جہاد کو فرض کیوں فرمایا؟ تاکہ اللہ کفر کی طاقت جب بڑھنے لگے تو جہاد کی برکت سے اللہ کفر کی طاقت ختم کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو زمین کے اندر فساد ہی فساد برپا ہو جائے، زمین کے اندر فتنہ ہی فتنہ برپا ہو جائے. اس لیے کہ کفر کی جو بنیاد ہے وہ فتنہ اور فساد پر ہے، اور خرابی اور انتشار پر ہے. کفر کی جو بنیاد ہے وہ فتنہ، فساد، خرابی اور انتشار پر ہے. آپ دیکھ لیجئے کفر جہاں بھی جائے گا، فساد، کفر، انتشار. میں ایک چھوٹا سا آپ کو نا ایک چھوٹا سا موازنہ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارے قریب ملک افغانستان میں 2001 میں کفر آیا. دنیا کے 50 سے زائد ممالک کا کفر آیا. کیسے آیا؟ بمبوں کے ساتھ، گولیوں کے ساتھ، قتل و غارت گری کے ساتھ، بم دھماکوں کے ساتھ، ٹارگٹ کلنگ کے ساتھ، خون خرابے کے ساتھ کفر آیا. عورتوں کی آبرو ریزی کے ساتھ، چوری ڈکیتی کے ساتھ،
افیون ہرن کے ساتھ، یہ کفر تھا، یہ کفر کا چہرہ ہے۔ مسجدوں میں کسی معصوم لوگوں نے پناہ لی تو مسجدوں پر بمباری کر دی گئی، ہسپتالوں میں جہاں مریض پڑے ہوئے تھے بمباری کر کے ہسپتال اڑا دیے گئے، اور وہ بلکہ چرچ تک نہیں چھوڑے انہوں نے، یہ کفر تھا۔ قتل و غارت گری، ڈیزی کٹر بم، میزائل، خون خرابہ، لاشیں، فتنہ فساد۔ 20 سال کے بعد اللہ پاک ایمان والوں کو لے کے آئے۔ ایمان والے کیسے آئے؟ عام معافی کے ساتھ، عورتوں کی عزت کے ساتھ، بزرگوں کے احترام کے ساتھ، پورے معاشرے کے اندر امن و امان کے ساتھ۔ یہ ایمان اور کفر کا چہرہ بڑا صاف، بڑا واضح۔ اسی لیے اللہ ایمان کے ذریعے کفر کا خاتمہ فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کے ذریعے کفر کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ اگر اللہ ایمان والوں کے ذریعے کفر کا خاتمہ نہ فرمائیں تو کفر زمین کے اندر فساد ہی فساد برپا کر دے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کریں، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کے اندر فساد برپا ہو کر رہ جائے۔ آپ آج سے 30 سال، 35 سال، 40 سال پیچھے چلے جائیں، رشیا کیا کرتا آ رہا تھا؟ رشیا دنیا میں بدترین قتل و غارت گری، فتنہ فساد، تباہی بربادی کرتا آ رہا تھا۔ اس ملک پہ حملہ، اس کو تباہ کر دیا، اس ملک پہ حملہ تباہ کر دیا، اس ملک پہ حملہ قبضہ کر لیا، تباہ کر دیا، حتیٰ کہ افغانستان تک۔ بھائی یہ وہاں سے اٹھ کے آیا، افغانیوں کو مارنے کیا قصور تھا ان کا؟ کیوں بھائی؟ یہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ایشو ہے؟ یہ کفر ہے یہ۔ اور آگے اگر اللہ ان ایمان والوں کے ذریعے اس کفر کو نہ روکتے تو وہ کفر باقی سارے ممالک کے اندر بھی یہی فتنہ فساد برپا کرتا اور یہی کفر برپا کرتا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرمائے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم کے مطابق، یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں اور توجہ سے سنیے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم کے عین مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو جہاد ہے وہ انسانیت کے لیے عین رحمت ہے۔ لیکن چونکہ کفر کی موت ہے اس میں، اسی لیے کفر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کو خوفناک بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کو دہشت گردی کا اور ٹیررزم کا اور انتہا پسندی کا یہ نام دیتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق جہاد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جہاد ہو، تو یہ عین رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے جو لیتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں، جو لیتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ آپ کا ایک صفاتی نام ہے، ابھی نا سبق ختم ہو قرآن کریم اٹھائیے گا، پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہوتے ہیں اور آخری صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہوتے ہیں۔ ان میں ایک صفت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صفاتی نام ہے نبی الملاحم، نبی الملاحم، جنگجو نبی، اور ایک صفت ہے مجاہد۔ یہ صفات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنگجو نبی، نبی ابھی اٹھائیے گا یار، ذرا دکھاؤ ذرا، کہیں میں غلط نہ ہوں۔ جنگجو نبی، نبی کیوں کہ اللہ اس کے ذریعے، اس کی برکت سے کفر کا دنیا سے خاتمہ فرماتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے الگ نہ کریں، یہ رسول الملاحم آخری، انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے نا، رسول الملاحم، ملاحم ملحمہ کی جمع ہے، جنگ،
بڑی جنگ، رسول الملاحم، بعض جگہوں پر نبی الملاحم بھی آئے گا، رسول الملاحم جنگجو نبی، جنگیں لڑنے والا. اس لیے جو مسلمان جہاد کرتے ہیں وہ نبی کی صفت پہ عمل کرتے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ قابل فخر ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں. ہم نے کفر کی بولی نہیں بولنی، ہم نے کفر کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی. فلسطین کے اندر مسلمان ہوں، کشمیر کے اندر مسلمان ہوں، افغانستان کے مسلمان ہوں، عراق کے مسلمان ہوں، جو کفر کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ مجاہد ہیں. اللہ کی اس آیت کے بقول وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہر جگہ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھی تھوڑا سا، کبھی کبھی سچی باتیں بھی سن لینی چاہیے. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ہاں اگر کوئی ذاتی غرض کے لیے لڑے وہ جہاد نہیں ہے. کس زمین کے صرف ذاتی زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑے، ایک یہ ہے اپنے ملک سے کفر کو نکالنا، کفر قابض ہوا اور نکالنا، وہ تو جہاد ہے، وہ تو جہاد. لیکن اپنی حکومت کے لیے کوئی لڑے وہ جہاد نہیں ہے. اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے لڑے وہ جہاد نہیں. اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق جو جہاد لڑے وہ مجاہد ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور ایسے جو مجاہد ہیں پھر اللہ داؤد جیسا بیٹا بھی ہو نا، بچہ بھی ہو داؤد جیسا، تو اللہ اس کے ہاتھوں جالوت جیسے کافر کا حشر فرماتے ہیں، اور معاذ اور معوذ جیسے 9 اور 11 سال کے بچوں کے ہاتھوں پھر اللہ ابو جہل کی گردن اور اس کا وجود 2 ٹکڑے کرواتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں، علی العالمین، دنیا والوں پر. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، یعنی کفر تو فساد برپا کر دے لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑی مہربانی فرمانے والے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو، علیکا، آپ پر، بالحق، بالکل ٹھیک. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا بالحق، ہم بالکل ٹھیک اور برحق ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ، اور یقیناً کہ آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے رسولوں میں سے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں